بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، اور خبریں یہ ہیں، بریکنگ خبر یہ ہے، اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں کہ بالآخر امریکہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہو گیا ہے. بلکہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوا، طالبان حکومت کے لیے بات چیت شروع ہو چکی ہے. اور امریکہ سے خصوصی وفد، بھاری بھرکم وفد دوحہ پہنچا ہے طالبان حکومت سے بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بھی بالآخر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ اس زمینی حقیقت کو تسلیم کیا جائے. اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک تھوڑی سی ایک باتیں کہ افغانستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے. ایک طرف مذاکرات کا ڈور ڈالا جا رہا ہے، ایک طرف طالبان کو افغان حکومت کو ڈکٹیشن کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب وہاں پہ ایک نئی پراکسی کھڑی کر دی گئی ہے. ایک نئی پراکسی، دہشت گردی کی شدید ترین لہر، اور اس کو کون ہوا دے رہا ہے، اس کی ٹریننگ کون کر رہا ہے، اس کو فائنانس کون کر رہا ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ جو اس ریجن میں اس کا پلیئر ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے RSS مودی سرکار. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ ٹرین کر رہا ہے جی، وہ سارا اسکرپٹ کر کے، اور ایک دہشت گردی کی خوفناک ویو جو ہے وہ مسلط کر دی گئی، نئی پراکسی. اور اس پراکسی کا نام ہے داعش کا نام دیا گیا ہے. اور مسجدوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، دھماکے کیے جا رہے ہیں، اور 100 نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، 100 نمازیوں کو. اور فوری طور پہ ذمہ داری قبول کر لی جاتی ہے، داعش قبول کرتا ہے. اور یہ داعش کون ہے، اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے جی، یہ انہی کے اعلی کار ہیں، شکست خوردہ قوتوں کے، جو ہاری ہوئی جنگ کے جی پلیئرز، یہ انہی کے اعلی کار ہیں، انہی کی ایک ڈمی ہے، اور اس ڈمی کے ذریعے اب یہ وہاں پہ بدامنی پھیلا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس میں اب تک 4-5 بڑے واقعات ہو چکے ہیں، اور ہر واقعہ میں 100 سے زیادہ جو ہیں معصوم لوگ، نمازی، وہ مارے گئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ان کو نشانہ بنایا گیا. پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نئی جو حکومت ہے اس سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، اور اس حکومت کو ناکام کیا جائے، اور اس حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے. ایک طرف یہ ویو چلی ہوئی ہے وہاں پہ زور کی، اور اس میں بہت ہی خوفناک ہے جو وہاں سے بتا رہے ہیں. دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہ کام برطانیہ میں، اچھا یہ داعش کا سب سے پہلے بتایا بھی انہی پلیئرز نے تھا کہ وہاں پہ یہ خطرہ ہے. اب وہاں پہ کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ ایک طرف پاکستان نے جی اپنے علاقے میں بھرپور افواج پاکستان جو ہیں، فورسز ہماری، وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں، نشانہ بنا رہی ہیں اس طرح کے دہشت گرد عناصر کو، دشمنوں کو، اور ساتھ ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے. ادھر افغان حکومت جو ہے وہ بھی یہ کام کر رہی ہے، اور وہ بھی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ٹھکانوں کے، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب ایسے وہ لوگ جو کہ اس ایمنسٹی میں نہیں آنا چاہتے یا اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ان سب کو وہاں پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. ان سب کو ایک فورم دیا جا رہا ہے، اور اس فورم کا نام ہے داعش. جتنے بھی کالعدم تنظیمیں ہیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور دہشت گرد لوگ ہیں، ان سب کو اس امبریلا کے نیچے جمع کیا جا رہا ہے. یہ تو ہے ایک طرف. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب ان پہ پابندیاں تو ہیں ہی، ان کے اثاثے بھی افغانستان کے $10 ارب سے زائد کے وہ دبا کے بیٹھے ہیں. عالمی مالیاتی اداروں کو کا تعاون نہیں کرنا، اور اگر تعاون کرنا ہے تو اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے جو ہیں وہ خود غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے خود $200
لوگوں میں تقسیم کریں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی یہ ہم ہیں اصل کرنے والے، آپ کی حکومت کچھ نہیں کر رہی، ڈالر ہم دے سکتے ہیں ان کو خریدنے کی۔ دوسری اب ہم پاکستان پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے، پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے، خواہ وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں یا ہمارے عسکری قیادت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو طالبان کی حکومت جلد یا بدیر تسلیم کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی اور وزیر اعظم عمران خان کی یہ ایک طے شدہ ہے جی موقف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، جو بھی ان سے ملنے آتا ہے وہ خواہ مغربی ممالک کا ہو، خواہ وہ عرب ممالک سے آئیں، سفیر ملتے ہیں، وزراء خارجہ، دیگر اہم لوگ جو آ رہے ہیں، اعلیٰ حکام، ان سب کو وہ باور کرا رہے ہیں کہ جلد بدیر آپ افغان حکومت کو تسلیم کریں اور ان کو ایک انتہا کی طرف جانے سے روکیں۔ پاکستان کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ رزسٹ کریں، پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پارٹنر ہے، اور اب پاکستان ایسا پارٹنر بننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلسل انکار کر رہا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی وزٹ کر کے جا چکی ہیں اور بڑی اچھی باتیں کر کے گئیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی اتنی تعریفیں کیں کہ جتنی تعریفیں پاکستانی خود اپنے بارے میں نہیں کرتے، اتنی زیادہ تعریفیں امریکی نائب وزیر خارجہ کر کے گئی ہیں کہ پاکستان کی خدمات کتنی ہیں۔ ایک طرف الزام، دوسری طرف یہ اس طرح کا موقف آتا ہے، تو وہ بھی جا چکی ہیں، تو اس کو بھی یہی کہا گیا۔ تو اب لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ لیٹسٹ سچویشن یہ ہے جی کہ امریکہ کا ایک اعلیٰ وفد پہنچ چکا ہے دوحہ، اور دوحہ پہنچ چکا ہے، 2 روزہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور آج یعنی کہ اتوار کو ختم ہو جائیں گے۔ ہفتے کو شروع ہوئے، اتوار کو ختم ہوں گے، اور اس اعلیٰ سطح کے وفد میں طالبان کے درمیان جو 2 روزہ مذاکرات ہیں، اس میں امریکی محکمہ خارجہ اور خفیہ ایجنسی کے حکام اور USAID کے لوگ جو ہیں، آفیسرز، حکام، وہ شریک ہیں، اور ایک طرف انٹیلیجنس حکام جو ہیں وہ اپنا کام دکھائیں گے، دوسری جانب محکمہ خارجہ آرام کرنے کی کوشش کرے گا، تیسری طرف USAID کے لوگ ہیں وہ امداد کی پیشکش کرے گا۔ یہ 3 باتیں کی گئی ہیں وہاں پہ، اور تینوں باتوں میں خاص طور پہ جو امریکہ کی طرف سے زلمے خلیلزاد جی اس دفعہ اس ڈیلیگیشن میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ نہیں ہیں، اور زلمے خلیلزاد کو سائڈ پہ کیا گیا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ نے اپنی ٹیم بھیجی ہے، اور زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ حالانکہ ماسٹر پلیئر ہیں، انہوں نے ہی سارے ٹاکس کی تھی، مذاکرات کیے تھے اور پیس ایگریمنٹ ہوا تھا۔ جبکہ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بات کی جائے گی جی کہ شمولیت، انکلوسیو گورنمنٹ، یعنی کہ سب کو شامل کیا جائے ان کو، اور باقی گروپس کو بھی لایا جائے، اور کچھ مطالبات منوانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ نئی حکومت وہ بدستور اپنی بات پر قائم ہے، اور یہ انخلا کے بعد یعنی جو شکست ہوئی ہے افغانستان میں، اس شکست کے بعد یہ پہلے باضابطہ مذاکرات ہیں امریکہ اور افغان حکومت کے بارے میں، اور اس میں جی افغان حکومت کے وزراء جو ہیں وہ افغانستان کی نمائندگی کریں گے۔ جو سہیل شاہین ہیں وہ بھی موجود ہیں ادھر، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہماری جو ترجیح ہے وہ ہے جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، اور ان معاہدات کی جن شقوں پہ عمل نہیں ہوا ان شقوں پہ عمل کیا جائے، اور ہمارا جو افغانستان کا افغان عوام کے جو اثاثے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، عالمی مالیاتی اداروں کو جو کہا گیا ہے، اور ہمارے اثاثے فریز کیے گئے ہیں افغانستان کے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اثاثے $10 ارب اور دیگر ان کو فریز کرے، لہٰذا ان کو فریز نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی طرف سے بیان آیا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ جو ہے وہ پہلے ہی مذاکرات
کر چکا ہے افغان حکومت کے ساتھ، نئی افغان حکومت کے ساتھ وہ پہلے ہی بات کر چکا ہے۔ اور یہ اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں جی کہ جو شہری وہاں پہ موجود ہیں ان شہریوں کو، یعنی کہ جو امریکہ کے لیے ان کے لیے کام کرتے رہے اور وہ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ان شہریوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، افغانستان چھوڑنے کی اجازت دی جائے، یہ بھی کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ان کو کہیں گے کہ ہم یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے وہاں پہ ہمیں خطرہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے تو ہماری خدمات حاضر ہیں، لیکن جو آخری اطلاع ہے اس کے مطابق افغان طالبان جو ہیں وہ ایسی کوئی قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو جو سفارتی حلقے ہیں خاص طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نئی افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا اور 2 روزہ مذاکرات کرنا اور ایک اعلیٰ سطح کا وفد دوحہ بھیجنا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ افغان حکومت کو انگیج نہیں کرتے تو دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ 20 اکتوبر کو روس میں ماسکو میں ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے جس میں جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ سب کے سب اس میں موجود ہوں گے، پاکستان، چائنا، رشیا، ایران اور بھارت بھی۔ تو بظاہر وہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں سب کا ہی دل للچایا جا رہا ہے اور افغانستان کی سرزمین میں واپس آنا چاہتے ہیں، اپنے سفارت خانے کھولنا چاہتے ہیں، اپنا نیٹ ورک وہاں پہ بحال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کابل میں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دوسرے ہوں گے۔ اور کیونکہ اس وقت باقی جو ریجنل پلیئرز ہیں، چائنا کا سفارت خانہ کابل میں کام کر رہا ہے، رشیا کا کر رہا ہے، پاکستان کا کر رہا ہے، ایران کا کر رہا ہے، ترکی کا کر رہا ہے، یہ سب کے سب تو ادھر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہے جی۔ اب پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں، امریکی جناب وزیر خارجہ آئی تھیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مذاکرات جو ہیں جاری رہیں گے۔ تو یہ جو مذاکرات ہے دہشت گردی کے خلاف مذاکرات، اب دہشت گردی کون سی وہ تو آپ خود ہی وہ تو آپ حکومت تسلیم کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، اور جن کے ساتھ آپ نے 20 سال لڑائی کی ان سب کو آپ اپنے کیا کہنا چاہیے تسلیم کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔